بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں میری وجہ سے دو گروہ ہلاک ہوں گے، ایک میرے ساتھ بغض رکھنے والے اور دوسرے میری محبت کے اندر حد سے بڑھ جانے والے۔ فرماتے ہیں یہلک فیہ رجلان محب مفرط یقرضنی بما لیس فیہ ومبغض یحملہ شنانی علی ان یبہتنی۔ فرماتے ہیں میری وجہ سے دو بندے، دو گروہ ہلاک ہوں گے، ایک بغض رکھنے والے اور دوسرے میری محبت کے اندر حد سے تجاوز کر جانے والے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت کے اندر حد سے تجاوز کرنے والے کئی گروہ ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو علیہ باللہ خدا مانتے ہیں۔ علی منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے دنیا والوں سورج بنانے والا میں علی ہوں، آسمان بنانے والا میں علی ہوں، زمین بچھانے والا میں علی ہوں، چاند بنانے والا میں علی ہوں، سزا دینے والا میں علی ہوں، سر ہلانے والا زندہ باد ہے، سزا دینے والا میں علی ہوں، رزق دینے والا میں علی ہوں، نبی بھیجنے والا میں علی ہوں، کتابیں نازل کرنے والا میں علی ہوں، یوم معاشر عدل کی مسند پر میں علی بیٹھ کر تمہارا عدل کروں گا۔ ایک مقصر علی کے دربار میں اٹھا، اس نے کہا یا علی یہ تو اللہ کے کام ہے جو تو اپنی ذات کے ساتھ لگا رہا ہے، یہ کوئی تیرے فضائل ہے؟ علی فرماتے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، چپ کر کے زمین پہ بیٹھ، یہ میرے فضائل۔ علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے، علی اللہ کا رازق ہے، علی اللہ کے بہت اوپر ہے۔ اللہ کی معراج کیا ہے؟ اللہ کی معراج میں ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے۔ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر سجدہ کرے۔ اللہ کے سر کا تاج جناب سیدہ کی نالین کی مٹی ہے، جناب سیدہ جل شانہ کی نالین کی خاک میں اللہ پوشیدہ رہتا ہے۔ یہ ہے توحید۔ ہم کوئی توحید کے منکر نہیں ہیں، ہم کوئی مسیحی نہیں ہیں۔ مسیحی تو پھر کہتے ہیں علی اللہ، ہم کہتے ہیں علی خالق اللہ، علی رازق اللہ، علی رب الارباب، علی پروردگار اعظم، علی فرمایا اللہ نے اپنے نبی کے بعد پوری کائنات میں سے اس کی اہل بیت کو چنا اپنے لیے۔ پروردگار سارے حلالی ہیں میرے سامنے، سارے موالی ہیں، میں بھی جاننا چاہتا ہوں، یقیناً یہ بھی جاننا چاہیں گے۔ میں نے تو آل محمد کو اپنے لیے اس لیے چنا کہ میرا ان کے بغیر گزارا نہیں۔ تو نے انہیں اپنے لیے کیوں چنا؟ آواز قدرت آئی حضر فرحزیان نہ پک، جس طرح یہ تیری ضرورت اسی طرح میری ضرورت، کیونکہ اگر یہ نہ ہو جس طرح تو ان کے بغیر کسی سے لے نہیں سکتا، اسی طرح درمیان میں یہ نہ ہو تو ان کے بغیر میں کسی کو دے نہیں سکتا۔ او میرے خالق تجھے لم یولد میں کہوں تیرے گھر میں یہ بچہ بتا کون ہے، تو بدن میں نہیں یہ بشر نہ لگے، تو بدن میں نہیں یہ بشر نہ لگے، تو بتا دونوں میں پھر خدا کون ہے۔ مولا علی کو رب کہنا علمی طور پہ غلط نہیں ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اور ائمہ اہل بیت کو تمام انبیاء کرام سے افضل جانتے ہیں۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ کی تکفیر کے حوالہ سے کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں روافض شیعہ کے اندر کئی کفریات پائے جاتے ہیں۔ فرمایا دو کفر ایسے ہیں جو ہر شیعہ کے اندر پایا جاتا ہے، چاہے فرماتے ہیں دو کفر صریح میں ان کے عالم جاہل مرد عورت چھوٹے بڑے سب بالاتفاق گرفتار ہیں، سارے کے سارے شیعہ کے اندر یہ کفر پایا جاتا ہے۔ پہلا کفر فرماتے ہیں قرآن پاک کو ناقص جاننا،
تمام کے تمام شیعہ، کوئی بھی شیعہ قرآن پاک کو کامل نہیں مانتا. کوئی کہتے ہیں کہ سرے سے یہ قرآن پاک ہے ہی نہیں، کچھ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں آیتیں یا اتنے پارے اتنی صورتوں کے اندر کمی ہو گئی، صحابہ کرام نے اس کے اندر کمی کر دی، کچھ نہ کچھ قرآن پاک کا حصہ جو ہے ضائع کر دیا. اور دوسرا کفر فرماتے ہیں، دوسرا کفر یہ ہے کہ وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اور ائمہ اہل بیت کو باقی تمام کے تمام انبیاء کرام سے افضل جانتے ہیں، اور فرماتے ہیں یہ کفر صریح ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والے کافر و مرتد ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت کے اندر دوسرا غلو یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یا ائمہ اہل بیت کو انبیاء کرام سے افضل جانا جائے. اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت کے اندر تیسرا غلو یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حضرات شیخین سے افضل جانا جائے. روافض تمام کے تمام حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حضرات شیخین اور دیگر تمام کے تمام صحابہ کرام سے افضل جانتے ہیں. اور کچھ نام نہاد سنی ایران کے پیسوں پر پلنے والے وہ بھی شیعوں کی ریس میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرات شیخین سے بھی افضل ہیں، حالانکہ اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما یہ سارے کے سارے صحابہ کرام سے افضل ہیں. اور خود حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اس سلسلہ میں بے شمار اقوال ملتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں تمام صحابہ کرام سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہیں. مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر وخیر الناس بعد ابی بکر و عمر. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مسند امام احمد بن حنبل کے اندر کئی طرق سے یہ روایت آئی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں حضور کے بعد تمام صحابہ کرام سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور ان کے بعد سب صحابہ کرام سے بڑا رتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اور بخاری کی روایت ہے حضرت محمد بن حنفیہ اپنے والد محترم سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے والد محترم بتائیے سب سے بڑا مرتبہ مقام صحابہ کرام میں سے کس کا ہے؟ فرماتے ہیں قلت لابی ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ابو بکر قلت ثم من قال ثم عمر وخشیت ان یقول عثمان قلت ثم انت قال ما انا الا رجل من المسلمین. فرماتے ہیں میں نے اپنے والد محترم سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ مقام صحابہ کرام میں سے کس کا ہے؟ تو میرے والد محترم نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ و مقام ابو بکر کا ہے. فرماتے قلت ثم من، میں نے عرض کی اس کے بعد کس کا مرتبہ ہے؟ تو فرمایا عمر. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ و مقام ہے. فرماتے ہیں مجھے ڈر لگا کہ میں اگر اسی انداز سے سوال کروں گا تو میرے والد محترم جواب کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے لیں گے. تو فرماتے ہیں میں نے سوال کا انداز بدلا. فرماتے ہیں میں نے سوال اس طرح کیا قلت ثم انت، پھر تو اس کے بعد آپ ہوں گے. تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک انسان ہوں، یعنی سب صحابہ کرام سے بڑا مرتبہ و مقام حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ہے. اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اس سلسلہ میں اتنے اقوال ملتے ہیں. شیخ محقق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکمیل الایمان کے اندر فرماتے ہیں اگر دیگر دلائل کی جانب نظر نہ بھی کی جائے فقط حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے جو اقوال ملتے ہیں اس سلسلہ میں فقط حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے اقوال سے استدلال کیا جائے تو فرماتے ہیں اس مسئلے کی قطعیت ثابت ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں اگر علماء اہل سنت و جماعت در افضلیت ابو بکر و عمر بلکہ در قطعیت از حسن ادا بہما اکتفا نمائند و استدلال کند کافی و وافی بود. یہ تکمیل الایمان صفحہ نمبر 161 پر فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں فقط حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے
اقوال سے استدلال کیا جائے تو فرماتے ہیں فقط حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فرامین ہی اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں. اتنے فرامین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ملتے ہیں. بلکہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں سب صحابہ کرام سے افضل سیدنا صدیق اکبر، اس کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں. فرماتے ہیں لا یبلغنی ان احد انہ فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدت جلد المفتری. فرماتے ہیں چونکہ بڑے مرتبہ و مقام کے وہ ہیں، تو اگر کسی بندے نے، مجھے علم ہوا کسی بندے نے مجھے شیخین پر فضیلت دی، تو فرمایا چونکہ وہ بہتان لگا رہا ہے تو بہتان لگانے والے کی جو سزا 80 کوڑے ہوتے ہیں، فرمایا میں اس کے 80 کوڑے ماروں گا. اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دعا فرماتے ہیں اللہم لعن کل مبغض لنا وکل محب لنا غالی. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دعا فرماتے ہیں مولا جو میرے ساتھ بغض رکھنے والا ہے اس پر بھی لعنت فرما، اور جو میری محبت کے اندر حد سے تجاوز کرنے والا ہے فرمایا اس پر بھی لعنت فرما. مولا کوئی رحمت کا وہ حصہ نہ پائے، اس پر تیری لعنت برسے جو میری محبت کے اندر حد سے تجاوز کرنے والا ہے. اہل سنت و جماعت کا یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے سب سے افضل اور سب سے عالم، سب سے زیادہ علم رکھنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تمہید کے اندر امام ابو شکور سالمی رحمہ اللہ نے روافض کے جو بدعتی اور فاسق گروہ ہیں ان کو گنواتے ہوئے فرماتے ہیں منہم من قال بان علی کان اعلم من ابی بکر و عمر و عثمان ومنہم من قال بان حب علی واہل البیت اولا وحق وهذا كله بدعۃ وفسق. فرماتے ہیں روافض میں سے بدعتی فاسق گمراہ ٹولوں میں سے ایک ٹولہ یہ ہے کہ وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی سے عالم جانے. فرمایا جو ان کو بڑا عالم جانے گا سیدنا صدیق اکبر سے وہ بدعتی ہے، فاسق ہے. اور فرماتے ہیں شیعہ میں سے گمراہ بدعتی فاسق وہ بھی ہیں جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حضرات شیخین سے افضل جانے، عالم جانے گا وہ بھی فاسق اور بدعتی ہے، اور افضل جانے گا تو وہ بھی فاسق اور بدعتی ہے. 2 دن قبل کراچی کے اندر ایک مناظرہ ہوا، ایک رافضیوں کا ترجمان وہاں پر آیا یسین بن حاجی، اور ایک سید زادے اہل سنت کے ترجمان بن کر گئے ہیں. وہاں پر افضلیت سیدنا صدیق اکبر اور افضلیت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس موضوع پر مناظرہ ہوا. شیعوں کا جو ترجمان تھا وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو افضل کہتا تھا، اور جو اہل سنت کا ترجمان بن کر گیا ہے اس نے اہل سنت کا عقیدہ ثابت کرنا تھا کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ و مقام سیدنا صدیق اکبر کا ہے. وہاں پر مناظرہ تو خیر ہوئے ہی نہیں ہے، وہ تقریری مقابلہ تھا، دونوں اپنی اپنی تقریریں کرتے رہے، کسی نے بھی کسی کا کوئی بھی سوال کا جواب نہیں دیا، نہ اس نے ان کے کسی سوال کا جواب دیا نہ انہوں نے اس کے کسی سوال کا بھی جواب دیا. وہ جو شیعوں کا ترجمان تھا اس نے افضلیت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کی آیات بھی پڑھی اور احادیث مبارکہ بھی پڑھی، لیکن کسی آیت کا بھی اور کسی حدیث کا بھی اس مسئلے سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں تھا. یعنی جتنی بھی آیتیں پڑھ رہے تھے اس سلسلہ میں دور دور کا کوئی تعلق اس آیت کا نہیں ہے. مثلا وہ آیت پڑھ رہے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اور اس سے افضلیت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ثابت کر رہے ہیں کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہے، قرآن پاک نے کہا ہے. تو چونکہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سارے کے سارے صحابہ کرام سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، اس وجہ سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم افضل ہیں. حالانکہ اس آیہ کریمہ میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس مسئلہ میں یہ آیہ کریمہ پیش کرنا صحابہ کرام کی گستاخی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم عالم تھے اس وجہ سے افضل ہیں، لیکن یہاں پر تو یہ ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں. کیا وہ سارے کے سارے صحابہ کرام کو جاہل قرار دے رہا ہے؟ لیکن وہاں پر جو سنیوں کا ترجمان تھا کسی آیت کے سلسلہ میں بھی وہ بولے نہیں ہے کہ اس آیت کریمہ کو یہاں پر کیوں پیش کیا جا رہا ہے. اس مسئلہ میں اس میں ناجی نے ایک حدیث مبارکہ پیش کی ہے جس سے اس نے اس مسئلہ پر استدلال کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم چونکہ سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے اس وجہ سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سارے کے سارے صحابہ کرام سے افضل ہیں. وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ عثمان حاجی نے کہا علی ہی دروازہ ہے؟ جس کسی نے، چاہے صحابی ہو چاہے کوئی بھی ہو، جس کسی نے اس شہر علم سے علم حاصل کرنا ہے وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دروازے پر آئے گا تو اسے علم ملے گا، وگرنہ علم سے محروم رہے گا۔ پھر یہ بھی حدیث آپ نے سنی ہوگی، بچے بچے کو یاد ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جسے چاہیے کہ وہ میرے علم تک پہنچے، فمن اراد العلم فلیات الباب، جو چاہتا ہے کہ اس کو علم ملے اس کی ایک ہی صورت ہے، علی سے ہوتا ہوا ہے۔ اس کو امام حاکم المستدرک میں جلد نمبر 3 حدیث کا نمبر ہے 4639، امام ابن اسحاق طریق مدینہ و دمشق جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 379، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی بغدادی کی تاریخ بغداد جلد نمبر 4 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 2186، امام ابن عدی نے الکامل میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 412، اور یہ بھی بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ آقا علیہ السلام کی یہ احادیث اس بات پہ دلالت کرتی ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ افضل کوئی اور بندہ زیر بکر نہیں ہوگا، افضل وہ ہوگا جس کے پاس علم ہو، نالج ہو، فہم ہو، ادراک ہو، شعور ہو۔ تو حضور نے یہ بات دنیا تک پہنچا دی کہ میرے بعد میری امت میں جو سب سے بڑا عالم ہے اس کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑی جسارت ہے، وگرنہ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در سے علم پاتے تھے، بلکہ کچھ صحابہ کرام تو ایسے ہیں جنہوں نے اجتہادی طور پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اختلاف رکھا، تو کیا وہ علم سے کورے اور جاہل تھے؟ نہ، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در سے وہ علم کے سمندر پیتے تھے۔ خیر وہ تو تھے ہی رافضی، انہوں نے تو جو باتیں کرنی تھی روافض کی ترجمانی میں ہی کرنی تھی، لیکن ہمیں دکھ اس بات کا ہوا ہے کہ جو اہل سنت کے ترجمان بن کر گئے تھے شاہ صاحب، انہوں نے بھی یہاں پر روافض کی ترجمانی کی ہے، اور انہوں نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ علم کا دروازہ فقط علی ہے، علم کا دروازہ علی ہی ہے، جس کسی نے بھی علم لینا ہے وہ علی کے دروازے پر آئے گا تو علم لے گا، وگرنہ علم سے محروم رہے گا۔ علی حسنین کا بابا ہے، کوئی اور نہیں ہے، مانتے ہیں۔ علی میری اماں پاک کا زوج ہے، کوئی اور نہیں ہے، مانتے ہیں۔ علی اخی رسول ہے، کوئی اور نہیں ہے، مانتے ہیں۔ علی باب مدینۃ العلم ہے، کوئی اور نہیں ہے، مانتے ہیں۔ علی کرم اللہ تعالی، میں بتا رہا ہوں، سب بتا رہا ہوں آپ کو، میں تو ابھی تو علی مدینۃ العلم ہے۔ آپ کا پالا مولوی صاحب اویس بھائی، آپ سے عرض کروں، حضرت صاحب کا پالا جو ہے ایک ایسے آدمی سے پڑھ گیا ہے جو اصولی عالم ہے۔ حالانکہ یہ اہل سنت کا ہرگز عقیدہ نہیں ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی ہی اس کا دروازہ ہے۔ اٹھائیے اپنے عقیدے کی کتابیں، یہ ہے میرے سامنے کتاب التسدید فی شرح التمہید امام سغناقی کی، یہ بہت بڑے چوٹی کے امام ہیں، انہوں نے پہلے پہل ہدایہ شریف کی شرح لکھی ہے، اور ہدایہ شریف کی جتنی بھی شروحات ہیں ان کا ماخذ انہی کی شرح ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب التسدید کے اندر جلد 2 اور صفحہ نمبر 388 پر اس حدیث مبارکہ کے متعلق کلام کیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ کسی کا صحابہ کرام میں سے، تابعین میں سے، اور اس کے بعد جتنے بھی ائمہ ہیں، کسی کا بھی عقیدہ نظریہ نہیں ہے، اور کسی نے بھی اس حدیث مبارکہ کی یہ شرح نہیں کی کہ شہر علم کا دروازہ فقط حضرت علی ہے۔ اذ لم یروى عن احد من علماء الصحابہ والتابعین ومن بعدهم، فرماتے ہیں کسی سے بھی روایت نہیں ہے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ ان کے بعد کس چیز کی روایت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں انہ هو المخصوص بالعلم وهو باب مدینۃ العلم ولا وصول الى ما في المدینۃ الا من قبل الباب۔ فرماتے ہیں یہ کسی کا بھی نظریہ نہیں ہے کہ علم جس نے لینا ہے وہ اسی دروازے پر آئے گا تو علم لے گا، وگرنہ وہ علم سے محروم رہے گا۔ فرماتے ہیں کسی صحابی، کسی تابعی، کسی امام کا بھی یہ قول نہیں ہے۔ اور آگے چل کر فرماتے ہیں لا ما ذهب الیہ علی الا ان فی الحدیث ان علیا بابها وليس فیہ ان غیرہ لیس بباب لها۔ نہیں، فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے سے یہ سمجھا ہے کہ میں ہی دروازہ ہوں، جس کسی نے علم لینا ہے اس دروازے پر آئے گا تو علم لے گا، وگرنہ علم سے محروم رہے گا۔ فرماتے ہیں کسی صحابی، کسی تابعی، کسی امام، بلکہ خود حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بھی اس حدیث مبارکہ سے یہ ہرگز نہیں سمجھا کہ میں ہی علم کا دروازہ ہوں، میرے بغیر کسی کو علم کا ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا۔ فرماتے ہیں وَإِثْبَاتُ الشَّيْءِ لَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ مَا سِوَاهُ، ایک چیز کا اثبات دوسرے کی نفی کو مستلزم نہیں ہوتا۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شاعر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ علی ہی دروازہ ہے، کوئی اور دروازہ ہے ہی نہیں۔ فرماتے ہیں وقد قال بعض الناس ان فی الحدیث دلیلا ان للمدینۃ ابوابا سواہ اذ ما له باب واحد لا يسمى مدینہ بل يسمى حصنا ولا بد للمدینۃ ان يكون لها ابواب۔ فرماتے ہیں یہ حدیث مبارکہ خود اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ شہر علم کے دروازے اور بھی ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا انا دار العلم انا بیت العلم، یا یہ نہیں فرمایا کہ میں علم کا قلعہ ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، فرمایا میں علم کا شہر ہوں۔ اور فرماتے ہیں شہر کا دروازہ ایک نہیں ہوتا، شہر بہت وسیع جگہ پہ محیط ہوتا ہے اور اس کے کئی دروازے ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ لاہور میں جائیں تو یہ لوہاری گیٹ ہے، یہ فلانا گیٹ ہے، یہ فلانا گیٹ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انا مدینۃ العلم فرما کر بتا دیا میں چونکہ علم کا فقط کمرہ نہیں ہوں، علم کا شہر ہوں۔ علی اس کا ایک دروازہ ہے، لیکن علم شہر علم کا دروازہ ایک نہیں ہوتا، علی اس کا دروازہ ایک ہے، اور صدیق بھی دروازہ ہے، عمر بھی دروازہ ہے، عثمان بھی دروازہ ہے، امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس شہر علم کا دروازہ ہے۔ یہ میں کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں پڑھ رہا، عقیدے کی کتاب پڑھ رہا ہوں، اور ہماری اصول فقہ کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ مفہوم مخالف جو ہے اناف کے ہاں تو معتبر ہے ہی نہیں، وہاں پر جو مناظر بیٹھے دونوں حنفی ہیں۔ مفہوم مخالف سے استدلال کیا جا رہا ہے کہ علی ہی دروازہ ہے، یہ تو مفہوم مخالف ہے، اناف کے ہاں تو مفہوم مخالف معتبر ہی نہیں ہے۔ دوسرے اماموں کے ہاں اگرچہ مفہوم مخالف معتبر ہے، لیکن یہ مفہوم مخالف کی ایک قسم مفہوم لقبی بنتی ہے، یہ تو دوسرے ائمہ یعنی ائمہ اربعہ میں سے دوسرے اماموں کے ہاں بھی معتبر نہیں ہے مفہوم لقبی۔ اور اگر مفہوم لقبی کو مانا جائے تو کتنی بڑی بڑی گستاخیاں لازم آتی ہیں۔ مثلا محمد رسول اللہ، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اب اگر اس کا مفہوم مخالف مفہوم لقبی لیا جائے تو پھر مانا یہ ہوگا کہ محمد ہی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو کیا باقی سارے انبیاء کرام اور رسولوں کی رسالت کا انکار کر دو گے؟ تو جس طرح یہاں پر مفہوم لقبی معتبر نہیں ہے، اسی طرح انا مدینۃ العلم وعلی بابھا میں بھی مفہوم لقبی معتبر نہیں ہے۔ ہمارے عقائد کی کتابوں کے اندر اس چیز کی صراحت موجود ہے کہ صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والے عالم صحابی وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہیں، چونکہ وہاں پر مناظرے میں جانے والے دونوں اپنے آپ کو سنی کہلواتے تھے اور امام احمد رضا کے پیروکار کہلواتے ہیں۔ میں یہاں پر امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 22 اور صفحہ نمبر 619 سے عبارت پڑھتا ہوں کہ صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والے کون ہیں جی؟ فرماتے ہیں امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بروا دوں۔ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا فرمان ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو دستاویز تیار ہوتے جائیں، رجسٹر تیار ہوتے جائیں، ایک اونٹ کا بوجھ بن جائے، دوسرے اونٹ کا بوجھ بن جائے، میں لکھتا جاؤں حتیٰ کہ 70 اونٹوں کا بوجھ بن جائے، لیکن سورہ فاتحہ کی تفسیر ختم نہیں ہوگی۔ امام صاحب فرماتے ہیں ایک اونٹ کئی من بوجھ اٹھاتا ہے اور ہر من میں کئی ہزار اجزاء، حساب سے تقریباً 25 لاکھ جزء آتے ہیں۔ یہ فقط سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، پھر باقی کلام عظیم کی کیا گنتی۔ پھر یہ علم علی ہے، فرماتے ہیں تو یہ تو علم علی ہے، حضرت عمر فاروق کا علم اس سے اوپر ہے۔ فرماتے ہیں پھر یہ علم علی ہے، اس کے بعد علم عمر ہے، اس کے بعد علم صدیق کی باری ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم تو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بڑا علم ہے۔ لہذا اہل سنت کا عقیدہ ہے تمام صحابہ کرام سے افضل اور تمام صحابہ کرام سے زیادہ علم رکھنے والے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عقائد اہل سنت پر قائم و دائم رکھے۔